بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی باب النفقات وحق المملوک۔ نفقات اور لونڈی اور غلام کے حقوق کا بیان، یعنی مملوک غلام کے حقوق کا بیان، یعنی لونڈی اور غلام دونوں کے حقوق کا بیان اور نفقات کا بیان۔ نفقات یہ جمع ہے نفقے کی، اور نفقے کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، اور اصطلاح شرع میں کھانا، لباس اور رہائش کے لیے مکان کسی کو دینا، اس کو نفقہ کہتے ہیں۔ چونکہ نفقے کی مختلف قسمیں ہیں، اس اعتبار سے یہاں جمع کا صیغہ ذکر کیا تاکہ تمام نفقات کی قسمیں اس میں داخل ہو جائیں۔ مثال کے طور پر والدین کا نفقہ، اولاد کا نفقہ، عزیز و اقارب کا نفقہ، بیوی کا نفقہ، تو مختلف قسمیں نفقات کی، اس لیے جمع کا صیغہ ذکر کیا، باب النفقات ذکر کیا، باب النفقہ ذکر نہیں کیا، تاکہ یہ تمام قسموں کو شامل ہو جائے۔ اسی طرح لونڈی اور غلام کے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کھانا کھلانا، اور جو انسان خود پہنے ایسے کپڑے ان کو پہنانا، خود جو کھائے اس کو کھلانا، اور اسی طرح ایسا کام ان کے ذمے نہ ڈالا جائے جن میں ان کو بہت زیادہ بوجھ محسوس ہو، جو ان کے لیے کرنا مشکل ہو، ان کی طاقت اور ہمت سے باہر ہو، تو یہ غلام کے حقوق ہے۔ بیوی کے نفقے کے احکام اور مسائل جو ہے وہ فقہ کی کتابوں میں اس کی جزئیات موجود ہے تفصیلی طور پر، لیکن یہاں مختصر طور پر یہ سمجھ لے کہ بیوی کا جو خرچہ ہے وہ اپنے خاوند پر یہ ہے کہ لباس اور مکان اور 2 وقت کا جو کھانا ہے وہ شوہر کے ذمے ہے۔ پھر یہ لباس اور کھانا اور رہائش جو ہے اس بیوی کے خاندان کے مناسب ہوگا، وہ جس طرح کے خاندان سے آئی ہے اس کے مطابق اس کا خرچہ دیا جائے گا۔ اگر وہ ایسے خاندان سے آئی ہے جہاں پر وہ کام کاج خود نہیں کرتی تھی اور بہترین کپڑے پہنا کرتی تھی، تو اس کو یہ ہے کہ پھر بہترین کپڑے دیے جائیں گے اور کام کاج کے لیے اس کے لیے ملازم رکھا جائے گا تاکہ وہ گھر وغیرہ کے کام کرے۔ اسی طرح اس کا جو لباس ہے وہ بھی اس اعتبار سے ہوگا، اس کا کھانا پینا بھی اس اعتبار سے ہوگا جس طرح وہ اپنے جو ہے والد کے گھر میں کھانا پینا کیا کرتی تھی، اور اسی طرح گھر جو ہے وہ بھی اس کے لحاظ اور اس کے مناسب ہوگا، تو یہ اس کا حق ہے۔ باقی اگر وہ اپنا حق خود معاف کر دے، جس طرح شوہر اس کو رکھنا چاہے اس طرح رہے، تو اس میں اس کے لیے اور بھی زیادہ اجر ہے، لیکن بہرحال اگر وہ اپنا حق مانگنا چاہتی ہے تو پھر اس کے یہ حقوق ہے کہ والد کے گھر کے مناسب اشیاء کا وہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو یہ عورت کے حقوق ہے، جو ہے بیوی کے حقوق ہے مرد پر۔ اس کے علاوہ جو اس کے بیماری وغیرہ کے اخراجات ہے یا دیگر اخراجات ہے جو والد کے گھر آنے جانے کے یا اس طرح دوسری شادی بیاہ وغیرہ میں آنے جانے کے جو اخراجات ہے یا اس کے لیے جو الگ لباس ہے وہ شوہر کے ذمے نہیں ہے، یا اس کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے، لیکن چونکہ عام طور پر یہ اخراجات بھی شوہر برداشت کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں جو ہے بیوی کو جو ہے وہ گھر کے کام کاج کرنے پڑتے ہیں، تو اس لیے علماء اور فقہاء نے اس تناسب سے ان کو تقسیم کر دیا ہے کہ اگر شوہر بیوی کے دیگر اخراجات بھی اٹھاتا ہے جو اس کے ذمے نہیں ہے، تو پھر بیوی کو چاہیے کہ وہ گھر کے کام کاج بھی کرے اور جو ہے جو بچے ہیں ان کو بھی سنبھالے، اگر شوہر وہ اخراجات نہیں اٹھاتا تو پھر بیوی کے ذمے بھی نہیں ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کرے یا بچوں کو سنبھالے۔ لیکن عام طور پر عورتوں کو اپنے حقوق تو یاد ہوتے ہیں، لیکن جو مزید خرچ ان پر کیا جاتا ہے وہ ان کو یاد نہیں رہتا،
تو یہ جو کام کاج ہے یا بچوں کو سنبھالنا ہے یہ اس مزید خرچ کے مقابلے میں ہے جو خاوند ان پر اپنی طرف سے، شوہر ان پر اپنی طرف سے کرتا ہے، جو کہ شریعت نے اس پر لازم نہیں کیے ہیں۔ اگر یہ ان چیزوں سے انکار کر دے تو پھر شوہر کو بھی یہ حق ہے کہ وہ باقی جو دیگر اخراجات ہیں ان پر کیے جاتے ہیں اس سے انکار کر دے اور وہ پورے نہ کرے۔ بہرحال کتاب کو دیکھیں۔ الفصل الاول عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان ہندہ بنت عتبہ قالت یا رسول اللہ، ہندہ بنت عتبہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ان ابا سفیان رجل شحیح ولیس یعطینی ما یکفینی وولدی الا ما خست منہ وهو لا يعلم فقال خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف۔ ہندہ بنت عتبہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان جو ہے یہ بہت بخیل آدمی ہے، یہ مجھے اتنا مال نہیں دیتا، اتنا خرچہ نہیں دیتا جس سے میرے گھر چل سکے، یا اتنا خرچہ مجھے نہیں دیتا جو ہمیں کافی ہو یا مجھے کافی ہو اور میرے بچوں کو کافی ہو، مگر ما اخذت منہ وهو لا يعلم، لیکن میں ان سے کچھ یعنی ان کے جیب سے کچھ نکال لیتی ہوں جو اس کو معلوم نہیں ہوتا، یعنی ان کے مال سے کچھ لے لیتی ہوں اور ان کو علم بھی نہیں ہوتا، تو اس سے میں اپنے گھر کا جو ہے خرچہ چلاتی ہوں۔ فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، فرمایا کہ آپ جو ہے بقدر ضرورت جو کہ شریعت کے مطابق جائز ہو، اوسط درجے کا جو خرچہ ہے وہ آپ لے سکتی ہے، یعنی جو آپ کو کافی ہو آپ لے، اتنا جو آپ کو کافی ہو اور آپ کے بچوں کو کافی ہو، بالمعروف، معروف طریقے کے ساتھ، یعنی اتنا لے جو شریعت نے جس کو روا رکھا ہو، یعنی بہت زیادہ خرچ نہ کیا جائے، جو متوسط شریعت نے آپ کے جو حقوق رکھے ہیں کہ جتنا 2 ٹائم کا کھانا ہے اور اس طرح مناسب کھانا ہے جو آپ کے مناسب ہو، اگر اتنا اس سے پورا ہوتا ہے آپ کے لباس کا اور آپ کے کھانوں کا، اگر خرچہ آپ شرعی طریقے سے لیتے ہیں جتنا شریعت نے آپ کا حق رکھا ہے تو اتنا آپ لے سکتی ہیں، اس سے زائد نہیں لے سکتی۔ تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا خرچہ نہیں دیتا تو وہ چپکے سے اس سے لے سکتی ہے، لیکن اتنا لینا ہی جائز ہے جتنا کہ شریعت نے اس کا حق رکھا ہے۔ وہ جس خاندان کی عورت ہوگی اپنے خاندان کے مناسب وہ اس کا خرچہ اس سے لے سکتی ہے، اگرچہ اس کو علم نہ بھی ہو، تو جتنا اس کے لباس کے لیے، ان کے کھانوں کے لیے، کھانے وغیرہ کے لیے کافی ہو، کیونکہ گھر تو پہلے سے موجود ہے، گھر میں رہتی ہے، لیکن اگر گھر کا کرایہ وغیرہ بھی عورت کے ذمے ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا کرایہ وغیرہ بھی وہ لے سکتی ہے، بے شک شوہر کو معلوم نہ ہو تب بھی، متفق علیہ۔ لیکن جو زائد اخراجات ہیں جو اپنی ضروریات کے لیے جو کہ شوہر کے ذمے نہیں ہے، ان اخراجات کے لیے جو ہے شوہر کے مال سے بغیر اس کی اجازت کے لینا جائز نہیں ہے۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اعطى اللہ احدکم خیرا فلیبدأ بنفسہ واہل بیتہ، فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کو اللہ خیر عطا کرے یعنی مال عطا کرے تو فلیبدأ بنفسہ واہل بیتہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ابتدا اپنے آپ سے کرے اور پھر اپنے گھر والوں سے کرے، رواه مسلم، یعنی سب سے پہلے خود پر خرچ کرے اس کے بعد اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، کیونکہ سب سے پہلے اپنا حق ہے انسان پر، پھر اپنے گھر والوں کا خرچ ہے، اس کے بعد بھی اگر مال اس کے پاس بچتا ہے تو پھر دیگر عزیز و اقارب کا حق ہے، اس کے بعد پھر فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمملوک طعامہ وکسوتہ، فرمایا کہ غلاموں کو بھی، کہ غلام کو اس کی روٹی، کپڑا، اس کی آقا یعنی غلام کی روٹی اور کپڑا جو ہے اس کے آقا کے ذمے ہے، یعنی للمملوک طعامہ وکسوتہ، مملوک کے لیے اس کا کھانا اور اس کے کپڑے ہیں، یعنی یہ اس کے مالک کے ذمے ہے۔ ولا یکلف من العمل الا ما لا یطیق، اور فرمایا کہ غلام کو ایسے کام کا مکلف نہ بنایا جائے جو اس کی طاقت میں نہ ہو،
یعنی جس کی وہ طاقت نہیں رکھ سکتا اس کو وہ کام کرنے کو اس کو نہ کہا جائے، یعنی غلام سے ایسا ہی کام لیا جائے جتنی اس کی طاقت ہو۔ تو غلام کو ایسے کام کا مکلف نہ بنایا جائے مگر اس کام کا ما یطیق جس کی اس کو طاقت ہو، جو اس کی ہمت اور طاقت سے باہر کام ہے وہ اس سے نہ لیے جائے۔ رواہ مسلم، یہ غلام کا حق ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، فرمایا کہ غلام تمہارے بھائی ہے اور دین اور خلقت کے اعتبار سے تمہاری ہی طرح ہے، یعنی وہ تمہارے بھائی ہے۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کے لیے ماتحت بنا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے۔ فمن جعل اللہ اخاہ تحت ایدیہ فلیطعمہ مما یأکل، فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کے لیے اللہ نے اس کے بھائی کو اس کا ماتحت بنایا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کھلائے اس کھانے میں سے جو وہ خود کھاتا ہے، وَيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور ایسے کپڑے اس کو پہنائے جیسے وہ خود پہنتا ہے، وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، اور اس کو ایسے کام کا مکلف نہ بنایا جائے جو اس پر غالب آ جائے، یعنی اس سے ایسا کام نہ لیا جائے جس کی اس کو طاقت نہ ہو۔ فَإِن كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ، اور اگر اس کے ایسے کام کا مکلف بنا دیا جو اس پر غالب ہے، یعنی جو اس کی طاقت سے باہر ہے، تو ایسی صورت میں فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ، خود اس کی مدد کرے اس کام میں، یعنی پہلے تو اس کو ایسا کام نہ لے جو اس کی طاقت میں نہ ہو، اور اگر اس سے ایسا کام آپ لے رہے ہیں جو اس کی طاقت سے باہر ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کام کے سلسلے میں آپ اس کی مدد کریں۔ تو یہ غلام کا حق ہے۔ متفق علیہ۔ وعن عبداللہ بن عمر وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاءہ قہرمان له فقال له اعطیت الرقیق قوتهم، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، ان کے بارے میں منقول ہے کہ ایک دن ان کے پاس ان کا کارندہ آیا، قہرمان کارندہ آیا، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے غلام اور لونڈیوں کو ان کا کھانا دیا ہے؟ آتیت الرقیق قوتہم، یعنی غلام اور جو لونڈیاں ہیں جو آپ کے ذمے میں نے لگائی ہیں، کیا ان کو کھانا آپ نے ان کو دیا ہے؟ قال لا، تو کارندہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے نہیں دی۔ قال، تو عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ فانطلق فاعطیہم، جاؤ پہلے ان کو ان کا کھانا دو، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالرجل اسما ان یحبس عما یملک قوتہ، فرمایا کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مملوک کو کھانا نہ دے، یعنی اپنے غلام کو کھانا نہ دے۔ وفی روایت کفا بالمرء اسما ان یضیع من یقوت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ جس شخص کی روزی اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس کے ذمے ہے، یعنی اپنے اہل و عیال اور غلام اور لونڈی وغیرہ کے، اور وہ اس کی روزی کو کیا کر دے؟ ضائع کر دے، یعنی اس کو نہ دے۔ کفا بالمرء اسما، آدمی کے گناہگار کے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ یضیع من یقوت، کہ جس کی روزی اس کے ذمے ہے وہ اس کو ضائع کر دے، یعنی اس کو نہ دے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صنع لأحدکم خادمہ طعامہ، فرمایا جب تم میں سے کسی کے لیے اس کا خادم کھانا تیار کرے، ثم جاءہ بہ، پھر وہ کھانا اس کے پاس لے کر آئے، وقد ولی حرہ ودخانہ، اور تو جس کھانے کے لیے اس نے گرمی اور دھوپ میں تکلیف اٹھائی ہے، یعنی گرمی برداشت کی، چولہے کے سامنے کھڑا ہوا و دخان ہو، اس کا دھواں برداشت کیا ہے، تو ایسے کھانے کے سلسلے میں فلیقعدہ معہ، چاہیے کہ اس غلام کو اپنے ساتھ یا اس خادم کو اپنے ساتھ بٹھا لے، کیونکہ ساری تکلیف تو اس کھانے تیار کرنے میں اس نے اٹھائی ہے، تو لہٰذا اس کا حق یہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس کھانا لے کر آئے تو اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا جائے۔ فلیأکل، اور چاہیے کہ اس کو کھانا کھلائے،
فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، اور اگر کھانا تھوڑا ہو اور کھانے والے زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، تو ایسی صورت میں اس کے ہاتھ پر ایک یا دو لقمے رکھ دے کہ یہ آپ لے لو، یہ آپ کھاؤ، اور باقی پھر آپ خود بے شک بیٹھ کر کھا لو۔ اگر کھانا زیادہ ہے تو ساتھ بٹھاؤ، اگر کھانا کم ہے تو اس کھانے میں سے کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دو کہ یہ آپ کھا لو، تو یہ اس کا حق ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا نصح لسیدہ واحسن عبادت اللہ فلہ اجرہ مرتین، فرمایا جب کوئی غلام اپنے آقا کی خیر خواہی کرتا ہے، یعنی اس کی دل و جان سے خدمت کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طرح کرتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے، ایک تو اللہ کی عبادت کرنے کا اور دوسرا اپنے آقا کی خدمت کرنے کا، جو کہ اصل میں اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم للملوک ان یتوفاہ اللہ بحسن عبادت ربہ وطاعت سیدہ، نعم لہ، فرمایا کہ ایک غلام کے لیے اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے مالک کی بہترین خدمت اور اپنے پروردگار کی اچھی عبادت کرتے ہوئے اپنی جان رب العالمین کے سپرد کر دے، یعنی اللہ کی عبادت اور اپنے آقا کی اطاعت اور خدمت میں وہ اپنی زندگی لگا دے اور اسی حال میں وہ فوت ہو جائے، تو اس سے بہتر اس غلام کے لیے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ آخر میں پھر فرمایا کہ نعم لہ، اس سے بہتر اس کے لیے کوئی بات نہیں ہو سکتی، یعنی رب العالمین اس پر اس کو اجر عطا فرمائیں گے، جس طرح مذکورہ حدیث میں گزرا کہ اس کو دوہرا اجر ملے گا، آقا کی خدمت کا بھی اور رب العالمین کی عبادت کا بھی۔ متفق علیہ۔ وعن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابق العبد لم تقبل له صلاۃ، فرمایا جب کوئی غلام بھاگ جائے، یعنی اپنے آقا سے بھاگ جائے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وفی روایت عنہ، اور حضرت جریر سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قال، فرمایا کہ ایما عبد ابک فقد بریئت منہ الذمہ، فرمایا کہ جو بھی غلام بھاگ جائے فقد بریئت منہ الذمہ، تو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایما عبد ابق من موالیہ فقد کفر حتی یرجع الیہ، فرمایا جو غلام اپنے مالکوں کے ہاں سے بھاگا وہ کافر ہو گیا جب تک کہ اس کے پاس واپس نہ آ جائے۔ تو اس حدیث میں جو یہ فرمایا کہ اس کا ذمہ ختم ہو گیا، یعنی یہ بری الذمہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی غلام بھاگ کر دارالحرب چلا جائے، یعنی کافروں کے ملک چلا جائے اور مرتد ہو گیا، تو اس سے اسلام کی ذمہ داری ختم ہو گئی اور اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کے درمیان اور اس کے درمیان جو عہد و پیمان تھا اور جس کی وجہ سے اسلامی قانون نے اس کی جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا، وہ ذمہ اب ختم ہو گیا۔ اگر اس کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کے لیے جائز ہوگا اور اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب مرتد ہو گیا، اسلام کا ذمہ اس سے بری ہو گیا۔ اور دوسری حدیث میں جو یہ فرمایا کہ یہ کافر ہو جاتا ہے جب بھاگ جاتا ہے، تو اگر یہ دارالحرب چلا گیا، مرتد ہو گیا، پھر تو واضح بات ہے کہ کافر ہے، لیکن اگر دارالحرب نہیں گیا یا کافر نہیں ہوا تو ایسی صورت میں یہاں کفر سے مراد کہ ناشکری ہے کہ اس نے اس نعمت کی ناشکری کی ہے، اللہ نے اس کو ماتحت بنایا تھا تو اس کو چاہیے کہ شکر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن اس نے اس کی ناشکری کی، جب تک واپس نہ آ جائے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یہ نبی علیہ السلام کا لقب ہے، یقول فرما رہے تھے من قذف مملوکہ وہو بریء مما قال جلد یوم القیامت الا ان یکون کما قال۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے کسی لونڈی پر زنا کی تہمت لگائے جبکہ حقیقت میں وہ اس سے پاک ہو جو اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، تو قیامت کے دن اس شخص کو کوڑے مارے جائیں گے۔ ہاں اگر وہ غلام واقعتاً ایسا ہو جیسا کہ کہا گیا ہے تو پھر الگ بات ہے، یعنی اگر غلام پر تہمت لگائی زنا کی تو اور وہ اس نے زنا نہیں کیا تھا، وہ بری تھا اس تہمت سے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو قیامت کے دن کوڑے مارے جائیں گے۔ ہاں اگر واقعی اس غلام میں ایسی بات تھی جو کہی جا رہی ہے کہ یعنی واقعی اس نے یہ کام کیا تھا، زنا کیا تھا، تو ایسی صورت میں تو لازم پھر نہیں مارے جائیں گے کوڑے، لیکن اگر اس کی تہمت جھوٹی ہوئی تو پھر قیامت کے دن اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام کو سنا وہ فرما رہے تھے کہ من ضرب غلاما له حدا لم یأتہ او لطمہ فإن کفارته ان یعتقہ۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے کہ جو اپنے غلام کو ایسی سزا دے جس کا کوئی جرم ہی نہیں ہے، یعنی اپنے غلام کو ایسی سزا دے جس کا کوئی جرم ہی نہیں، یعنی اپنے ایسے غلام کو سزا دے جس نے کوئی جرم نہ کیا ہو، بلا وجہ اس کو سزا دے، یا جتنا اس کا جرم ہے اس سے زیادہ اس کو سزا دے۔ او لطمہ، یا اس کے منہ پر تماچا مارے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یعتقہ، اس گناہ کا کفارہ بھی یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کر دے، یعنی اگر منہ پر مارا اور یا اس کو بے گناہ مارا تو اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کر دیا جائے۔ رواہ مسلم، اس کی برکت سے رب العالمین وہ یہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کنت اضرب غلاما لی، فرمایا کہ میں اپنے غلام کو مارا کرتا تھا، فسمعت من خلفی صوتا اعلم ابا مسعود، فرمایا کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی، اور وہ آواز یہ تھی کہ اعلم ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علیہ، فرمایا جان لو اے ابو مسعود، اللہ تجھ پر زیادہ قادر ہے جتنا تو اس غلام پر قادر ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس غلام پر قادر ہو۔ فالتفت فاذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اللہ کے رسول تھے۔ فقلت یا رسول اللہ هو حر لوجہ اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، یعنی یہ غلام جس کو میں مار رہا تھا اس کو میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اما لو لم تفعل لفتحتک النار او لمستک النار، فرمایا کہ ابو مسعود اگر آپ ایسا نہ کرتے تو تمہیں دوزخ کی آگ جلاتی، یا یہ فرمایا کہ تمہیں دوزخ کی آگ لگتی، اگر تم آزاد نہ کرتے تو تم جہنم میں جاتے اس گناہ کی وجہ سے، لیکن اب آپ نے آزاد کر دیا تو اس کی وجہ سے آپ بری ہو گئے اس سے۔ رواہ مسلم۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ بغیر کسی وجہ کے غلام کو مارنا یا منہ پر مارنا یا جانوروں کی طرح مارنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ غلام کا حق ہے کہ اس کی عزت نفس کی حفاظت کی جائے اور ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، لیکن یہ ہے کہ اس کو جانوروں کی طرح نہ مارا جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا آپ اس پر قادر ہو یاد رکھو اللہ اس سے زیادہ تم پر قادر ہے، اگر تم زیادتی کر رہے ہو تو کل قیامت کے دن پھر اس کے بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو صحابی رسول نے یہ سن کر اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو آزاد کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ الفصل الثانی،
عن عمرو بن شعیب عن نبیہ عن جدہ، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، کہنے لگا، ان لی مالا وان والدی یحتاج الی مالی، فرمایا کہ میرے پاس، میں مالدار ہوں اور میرا باپ میرے مال کا محتاج ہے۔ قال انت ومالک لوالدک، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اور تیرا مال یہ دونوں تیرے والد کے ہیں، تو بھی اپنے والد کا، تیرا مال بھی اپنے والد کا ہے، تو ایسا نہ کہو کہ میرا والد محتاج ہے میرے مال کا، نہیں، بلکہ آپ کا مال اور آپ خود یہ آپ کے والد کے ہیں، وہ آپ پر اپنی مرضی چلا سکتا ہے، یعنی اس کا حق ہے آپ کے مال میں اور آپ پر بھی حق ہے، لہذا ایسا نہ کہو کہ وہ آپ کے مال کا محتاج ہے۔ ان اولادکم من اطیب کسبکم کلوا من کسب اولادکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کے لیے ہے، کیونکہ تمہاری اولاد تمہاری سب سے بہتر کمائی ہے، لہٰذا اپنی اولاد کی کمائی کھاؤ، رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ تو اس سے دو طرف اشارہ کیا، ایک تو اولاد کو یہ سبق دیا کہ آپ کے والدین آپ کی ذمہ داری ہے، ان کا آپ پر حق ہے، آپ احسان نہیں کر رہے اگر ان کو کھلا رہے، اور والدین کو کہا کہ آپ ان کے مال سے کھاؤ، اگر نہیں دیتے زبردستی کھاؤ، کیونکہ یہ آپ کا بہترین سرمایہ ہے اور ان پر آپ کا حق ہے، آپ اپنا حق کھا رہے ہیں، ان سے کوئی چیز نہیں لے رہے۔ وعنہ عن نبیہ عن جدہ، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، کہنے لگا، انی فقیر لیس لی شیء، فرمایا میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ولی یتیم، اور میری پرورش میں ایک یتیم بچہ بھی ہے، فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل من مال یتیمک غیر مصروف ولا مبادر ولا متماثل، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نگرانی میں جو یتیم ہے تم اس کے مال میں سے کھا سکتے ہو، بشرطے کہ اسراف، فضول خرچی نہ کرو، خرچ کرنے میں جلدی نہ کرو اور اپنے لیے جمع نہ کرو، ولا مبادرین، جلدی نہ کرو، ولا متماثلین، اور جمع نہ کرو اپنے لیے، یعنی جتنا آپ کی ضرورت ہے آپ اتنا کھا سکتے ہو اس میں سے، یا لباس کی ضرورت ہے آپ پہن سکتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ اس کی کیا کریں، دیکھ بھال کریں، تو جائز ہے، لیکن اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا اس کے مال پر، یا اپنے لیے مال و اسباب جمع کرنا، تو یہ جائز نہیں۔ رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ۔ وعن ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتی ہے کہ انہ کان یقول فی مرضہ، نبی علیہ السلام اپنے مرض الموت میں فرمایا کرتے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو قائم کرو اور جو تمہارے ماتحت ہے ان کے حقوق ادا کرو، رواہ البیہقی فی شعب الایمان، یہ نبی علیہ السلام کے آخری الفاظ تھے کہ نماز یعنی حقوق اللہ کو ادا کرو اور حقوق العباد کو بھی ادا کرو، یعنی جو تمہارے ماتحت ہے، ضروری نہیں ہے وہ غلام ہے، وہ اپنے شاگرد ہے، آپ کے پاس کام کرنے والے ہیں، آپ کے خادم ہیں، یہ سب ماتحت ہے، ان کے حقوق ادا کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ عبادت میں جو سب سے افضل ترین عبادت ہے نماز، اس کو قائم کرو۔ رواہ احمد و ابو داود عن علی نحوہ، امام ابو داود نے حضرت علی سے اسی قسم کی ایک روایت نقل کی ہے۔ وعن ابی بکر الصدیق عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ سی الملکہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی ابتدائی صورت میں وہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جو لوگ اول ہی جنت میں جائیں گے یہ ان میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ یہ پہلے جہنم میں جائے گا، اس گناہ کی سزا بھگتے گا، اس کے بعد پھر جنت میں جائے گا، تو فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ وعن رافع ابن مکیس
رافع بن مکیس سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن الملکتی یمن وسوء الخلق شوم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مملوک یعنی غلام کے ساتھ بلائی کرنا اور حسن سلوک یہ خیر و برکت کا باعث ہے، اور اپنے غلام کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ بے برکتی کا سبب ہے۔ رواہ ابو داود۔ ولم ارى في غیر المصابیح ما زاد علیہ فیہ من قول والصدقۃ تمنع میتۃ السوء والبر زیادۃ فی العمر۔ اور مشکات کے مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے مصابیح کے علاوہ اور کسی کتاب میں یہ الفاظ نہیں دیکھے جو صاحب مصابیح نے اس حدیث میں نقل کیے ہیں، اور وہ زائد الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صدقہ اور خیرات بری موت سے بچاتا ہے، اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے، زندگی میں اضافہ کرتی ہے۔ لیکن صاحب مشکات فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ صرف صاحب مصابیح نے ہی زیادہ کیے ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے محدث نے اس کا اضافہ نہیں کیا۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضرب احدکم خادمہ فذکر اللہ فارفعوا ایدیکم، فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کو مارے اور وہ اللہ کا ذکر کرے یعنی وہ اللہ کا واسطہ دے، فارفعوا ایدیکم، تو ایسی صورت میں اپنے ہاتھ کو اٹھا لو یعنی اپنے ہاتھوں کو روک دو۔ اگر وہ اللہ کا واسطہ دے، اللہ کا نام دے، تو ایسی صورت میں اس کو مارنا چھوڑ دو، اپنے ہاتھوں کو روک لو، اس لیے کہ اللہ کی نام کی عظمت کی وجہ سے آپ اس کو چھوڑ دو، اس کے گناہ کو معاف کر دو۔ رواہ الترمذی والبیہقی فی شعب الایمان لیکن عنہ فلیمسک بدل فارفعوا ایدیکم، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے فلیمسک الفاظ استعمال کیے ہیں، فارفعوا ایدیکم کے بدلے فلیمسک کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو روک دو، یعنی فلیمسک اس کو چاہیے کہ رک جائے، فارفعوا ایدیکم کے بجگہ فلیمسک کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ فرما رہے تھے من فرق بین والدۃ وولدها فرق اللہ بینہ وبین احبتہ یوم القیامہ، فرمایا جس نے والد اور اس کے بچے کے، جس نے ماں اور اس کے بچے کے درمیان جدائی کر دی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے اور اس کے محبوب لوگوں کے درمیان جدائی کر دے گا، یعنی اس کو جہنم میں داخل کر دے گا، اور ان کے جو محبوبین ہیں باقی ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اس لیے کہ اس نے دنیا میں ماں اور بیٹے کو الگ کیا تھا۔ اب اس کی الگ بہت ساری صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ بیٹے کو خرید لے کسی سے، یا بیٹے کو بیچ دے اور ماں کو اپنے پاس رکھے، یا والدہ کو بیچ دے اور بیٹے کو اپنے پاس رکھے اگر وہ غلام ہے، اور اگر وہ غلام نہیں ہے تو اس کی ماں سوا جو دیگر صورتیں دنیا میں چلتی ہے کہ ظلم و ستم کر کے، یا طلاق ہو گئی ہے تو بچوں کو ماں سے چھین لیا جائے عدالت کے ذریعے سے یا قانون کے ذریعے سے، یا زبردستی چھین لے، یا اس کے علاوہ ویسے گھر میں پھوٹ ڈال دی جائے ماں بیٹے کے درمیان، ان کو جدا کر دیا جائے، تو یہ ساری صورتیں اس حدیث میں داخل ہے، اور یہ وعید جو ہے تمام لوگوں کے لیے ہے جو کسی صورت میں بھی ماں اور بیٹے کے درمیان کیا کر دے، جدائی کر دے۔ رواہ الترمذی والدارمی۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں وہب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامین اخوین، نبی علیہ السلام نے مجھے دو غلام ہدیہ کیے جو دونوں بھائی تھے، فبعت احدہما، میں نے ان دونوں میں سے ایک کو بیچ دیا، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ما فعل غلامک، فاخبرته فقال ردہ، نبی علیہ السلام نے پوچھا اے علی آپ کے غلام کا کیا ہوا، یعنی وہ دوسرا غلام کہاں ہے، تو میں نے ان کو خبر دی، یعنی میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ان کو بیچ دیا ہے، فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ردہ، اس کو واپس لوٹاؤ، یعنی اس کو واپس کرو۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ واپس کیوں کیا جا رہا تھا؟ واپس اس لیے کیا جا رہا تھا کہ دو بھائی ہو
اور دونوں ایک بڑا ہو یا ایک چھوٹا ہو یا دونوں چھوٹے ہو، تو ایسی صورت میں ان میں سے کسی ایک کا بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اور دوسری بات، ان دونوں میں آپس میں الفت اور محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کو نہ بیچا جائے۔ اگر ان کو بیچا جائے تو اس کو جدائی کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس انسانی ہمدردی کی وجہ سے اور اس تکلیف اور اذیت سے مخلوق کو بچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بھائی ہو تو ان میں سے ایک کو نہ بیچو۔ اسی طرح ماں اور بیٹا دونوں غلام ہے تو ان میں سے کسی ایک کو نہ بیچو، یعنی آپس میں جو محرم رشتہ دار غلام ہے دونوں آپ کے قبضے میں ہے تو ان میں سے کسی ایک کو نہ بیچو، اس لیے کہ جدائی کی وجہ سے ان دونوں کو جو اذیت اور تکلیف پہنچے گی اس کی وجہ سے رب العالمین ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ مخلوق کو تکلیف پہنچانے سے رب العالمین ناراض ہوتے ہیں، خاص طور پر ایسی تکلیف جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اس لیے ان کو اذیت اور تکلیف پہنچے گی جو بے سکونی اور بے چینی کا سبب بنے گی، اس لیے اس تکلیف سے ان کو بچانے کے لیے اور اللہ کی ناراضگی سے مخلوق کو بچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بے شرع کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ کسی ایک کو بیچ دیا جائے اور دوسرے کو اپنے پاس رکھے۔ ہاں بیچنا ہے تو دونوں کو بیچو، دونوں کو بیچنا جائز ہے، ایک ساتھ ایک ہی بندے کو، الگ الگ نہیں، ایک ہی بندے کو دونوں بیچ دو تاکہ وہ اپنے پاس رکھے، یا آپ دونوں اپنے پاس رکھو یا دونوں بیچو، ایک بیچنا اور ایک اپنے پاس رکھنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک خریدنا اور ایک کو چھوڑ دینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یا دونوں خریدے جائے یا دونوں چھوڑ دیے جائے۔ وعنہ انه فرق بین جاریۃ وولدها فنہاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک فرد البیع۔ حضرت علی ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک لونڈی اور اس کے بچے کے درمیان جدائی کر دی، یعنی ان میں سے ایک کو بیچ دیا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو اس سے منع کیا، فرد البیع، تو انہوں نے یہ بیع واپس لوٹا دی، یعنی وہ بیع ختم کر دی۔ رواہ ابو داؤد منقطع، ابو داؤد نے اس کو منقطع، حدیث منقطع کے طور پر روایت کیا ہے، یعنی شروع میں ایک راوی اس کا موجود نہیں ہے۔ وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جابر نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ یسرہ اللہ حتفہ وادخلہ جنتہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں یہ تین باتیں ہو رب العالمین اس کی موت کو آسان کر دیں گے، یعنی اس کو آسان موت آئے گی، اللہ کی رضا میں اس کو موت آئے گی، وادخلہ جنتہ، اور رب العالمین اس کو اپنی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ رفق بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین واحسان الی المولود۔ رفق بالضعیف، نمبر ایک، کمزور اور ضعیفوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا، ایک صفت یہ ہو۔ واحسان و شفقۃ علی الوالدین، اور والدین پر شفقت اور مہربانی کرتا ہو، یعنی ماں باپ پر شفقت اور مہربانی کرتا ہو۔ واحسان الی الملوک، اور اپنے غلاموں یعنی غلام اور لونڈیوں کے ساتھ احسان کا رویہ کرتا ہو، بہترین معاملہ کرتا ہو، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو، تو جس میں یہ تین صفات ہیں رب العالمین اس کی موت کو آسان کریں گے اور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ وعن ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہب علی غلاما، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک غلام تحفے کے طور پر دیا، فقال، اور فرمایا، لا تضربہ، علی اس کو مارنا نہیں، فإنی نہیت عن ضرب اہل الصلاۃ، اس لیے کہ ہمیں نماز پڑھنے والوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی یہ نمازی ہے لہذا اس کو نہیں مارنا۔ وقد رأیتہ یصلی، اور میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے نمازی کے مارنے سے منع کیا گیا ہے، اور میں نے اس غلام کو دیکھا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے، تو لہٰذا تم اس کو نہ مارنا، کیونکہ نمازیوں کو مارنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ھذا لفظ المصابیح وفی المجتبیٰ، یہ مصابیح کے الفاظ ہیں اس حدیث کے، اور مجتبیٰ جو دار قطنی کی کتاب ہے حدیث کی، اس میں یہ ہے کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرب المصلین، نبی علیہ السلام نے ہمیں نمازیوں کو مارنے سے منع کیا ہے، یعنی جو لوگ نمازی ہیں ان کو مارنے سے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، تو یہ نماز کی شان ہے۔
کہ جو نمازی ہے اس پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کم نعفو عن الخادم، فسکت ثم اعاد علیہ الکلام، فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم کتنی غلطی غلام کی معاف کر سکتے ہیں، یعنی ہم کتنی مرتبہ اپنے غلام یا لونڈی کی خطا کو معاف کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر سزا دینے کی اجازت ہے۔ تو فسکت، جب اس نے یہ سوال پوچھا نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، ثم عاد علیہ الکلام، پھر اس نے دوبارہ اس کلام کا اعادہ کیا، یعنی دوبارہ یہ سوال دہرایا۔ فصمت، نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ فلما كانت الثالثہ، جب تیسری مرتبہ اس نے اپنا سوال دہرایا، قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعفو عنہ کل یوم 70 مرہ، فرمایا کہ ہر دن 70 مرتبہ اس کی غلطی کو معاف کیا کرو، 70 کے بعد پھر اگر وہ غلطی کرے پھر آپ کو سزا دینے کی اجازت ہے۔ 70 کا مرتبہ یہ نہیں ہے کہ واقعی 70 مرتبہ، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ کثرت، اس کا 70 کی عدد سے عربی میں مراد کثرت ہوتی ہے، یعنی جتنی مرتبہ آپ کو معاف کرنے کی طاقت ہے آپ معاف کرو، یعنی بے شک 100 مرتبہ اگر وہ غلطی کر لے اور اگر آپ نے قوت برداشت ہے تو آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ اس کو معاف کریں۔ سزا دینے سے جتنا آپ بچ سکتے ہیں آپ بچیں، اس لیے کہ اس سے رب العالمین آپ سے راضی ہوں گے، اور اگر سزا دیں گے تو رب العالمین کا غصہ آپ پر آئے گا۔ جب آپ مخلوق کو سزا دیں گے تو کل قیامت کے دن رب العالمین آپ کو بھی سزا دیں گے، لیکن اگر مخلوق کو معاف کریں گے تو رب العالمین کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ آپ نے اپنے ماتحت کو معاف کیا، اس کی خطا کو معاف کیا، اور کل رب العالمین آپ کی خطاؤں کو معاف نہ کرے۔ اس وجہ سے جتنا ہو سکے اپنے خادموں کو معاف کرو۔ رواہ ابو داود و رواہ الترمذی عن عبداللہ بن عمرو وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لامکم من مملوککم فاطعموہ مما تأکلون واکسوہ مما تکسون، فرمایا تمہارے مملوک لونڈی غلام میں سے جو لونڈی غلام تمہاری اطاعت اور خدمت تمہاری خواہش کے مطابق کرے اور وہ تمہارے مزاج کے موافق ہو تو اس کو وہی کھانا کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، اور اس کو وہی کپڑے پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ وَمَن لَا يُلَائِمُكُم مِّنْهُمْ، اور جو تمہاری خواہش کے مطابق تمہاری خدمت نہیں کرتا، فَبِيعُوهُ، تو اس کو بیچ دو، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی مخلوق کو عذاب نہ دو۔ یعنی اگر کوئی غلام تمہاری بات نہیں مانتا تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ تم اس کو مارو پیٹو، بلکہ اس کو بیچ دو اور ان کو رکھو جو آپ کی خدمت اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ رواہ ابو داود۔ وعن سہل بن الحنزلیہ، سہل بن حنزلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر قد لحق ظہرہ ببطنہ، نبی علیہ السلام ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ اس کے پیٹ سے لگ گیا تھا، یعنی بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ، فرمایا اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ فرکبوها صالحۃ وترکوها صالحہ، فرمایا کہ اچھے طریقے سے اس پر سواری کرو، یعنی اس حالت میں اس پر سواری کرو جب کہ وہ قوی ہو اور طاقتور ہو اور سواری کے قابل ہو، اور ان کو اچھی حالت میں چھوڑ دو تاکہ وہ تھکے نہ ہو، یعنی سواری اس پر تب کرو جب اس کو اچھا کھانا کھلاؤ، اس میں قوت ہو، یہ طاقتور ہو، اس وقت اس پر سواری کرو، اور جب تم اس کو چھوڑو تو بالکل تھکا ہار کر اس کو نہ چھوڑو، جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ ابھی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے جانور کو تو اس وقت اس پر سواری کرنا چھوڑ دو، اس کو زیادہ نہ تھکاؤ، اس لیے کہ بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں لما نزل قول تعالی، جب رب العالمین کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے۔ وقول تعالی، اور اس طرح یہ آیت نازل ہوئی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے انڈیل رہے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان طلق من کان عنده یتیم فعزل طعامه من طعامه، تو وہ لوگ جن کے پرورش میں کوئی یتیم تھا انہوں نے اپنا کھانا یتیم کے کھانے سے الگ کر دیا، وشرابہ من شرابی، اور اپنے
پینا جو ہے اپنا پانی وغیرہ اس سے دانہ پانی ان سے الگ کر دیا. فَإِذَا فَضَلَ مِن طَعَامِ الْيَتِيمِ وَشَرَابِهِ شَيْءٌ حَبِسَ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ. جب یتیموں کے کھانے میں سے کچھ بچ جاتا یا ان کے پینے کی چیزوں میں کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ بچ جاتا تو حبس لہو تو اس کو رکھ لیا جاتا حتیٰ یأکلہ یہاں تک کہ وہ یتیم اس کو دوسرے وقت میں کھا لے اور یفسد یا وہ خراب ہو جاتا. فاشتد ذلک علیہم تو یہ بات صحابہ کرام پر بہت گراں گزری، یعنی جن کے پرورش میں یتیم تھی ان پر یہ بات بہت گراں گزری کہ ان کے لیے الگ پکائے اور پھر بعض اوقات ان کا کھانا بھی خراب ہو جاتا ہے. فذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کی. فانزل اللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے کہ اصلاح لہم خیر کہ ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر آپ اپنا مال ان کے مال کے ساتھ ملا دو تو آپ کے بھائی ہیں. یعنی مال ملانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے مال کو ناحق استعمال نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ ان کا مال زیادہ اور آپ تھوڑا سا مال ملاؤ. جتنا مال ان کا بنتا ہے، جتنی ان کی ضرورت ہے اتنا ان کا ملاؤ، باقی اپنا ملاؤ. اور ہانڈی وغیرہ بے شک ایک ہی پکائے لیکن زیادتی نہ کرے. فخالطو اس آیت کے بعد فخلطو طعامہم بطعامہم وشرابہم بشرابہم لوگوں نے اپنے کھانے پینے کی اشیاء کو یتیموں کے مال کے ساتھ کیا کر دیا، ملا دیا، اور پھر دوبارہ اثر اکٹھا کھانے لگے، لیکن اس بات کا پھر خیال کرتے تھے تاکہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے. رواہ ابو داؤد والنسائی. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فرق بین الوالد وولدہ وبین الاخ وبین اخیہ فرمایا کہ جس شخص نے والد اور اس کے بیٹے کے درمیان اور دو بھائیوں کے درمیان جدائی کر دی اللہ کی اس پر لعنت ہو، رسول اللہ کی اس پر لعنت ہے. یعنی اللہ کے رسول کی اس پر لعنت ہے جس نے والد اور بیٹے یا دو بھائیوں کے درمیان جدائی کر دی. باقی اس کی تفصیل اور تشریح پیچھے گزر چکی ہے. رواہ ابن ماجہ والدارقطنی. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی بالصبی اعطى اہل البیت جمیعا کراہیۃ یفرق بینہم نبی علیہ السلام کے پاس جب قیدی آتے یعنی غلام لونڈیاں آتی جو آپس میں رشتہ دار ہوتی تو اعطى اہل البیت جمیعا تو وہ سارے کے سارے غلام نبی علیہ السلام اہل بیت کو دے دیا کرتے تھے کراہیۃ یفرق بینہم اس لیے کہ نبی علیہ السلام اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ان میں جدائی ڈال دے. یعنی جو رشتہ دار ہوتے تھے وہ اہل بیت کو دیتے تھے اور جو غلام آپس میں رشتہ دار نہیں ہوتے تھے وہ دیگر دوسرے لوگوں کو دے دیا کرتے تھے. تو رشتہ دار غلام ایک ہی گھرانے کو دیتے تھے تاکہ ان رشتہ دار آپس میں غلام ان میں جدائی نہ پڑ جائے. نبی علیہ السلام اس کو ناپسند کرتے تھے. رواہ ابن ماجہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بشرارکم الذی یأکل وحدہ فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے برے لوگ کون ہیں. فرمایا الذی یأکل وحدہ تم میں سے برا وہ ہے جو کھانا اکیلے کھائے ویجلد عبدہ اور اپنے غلام کو ناحق مارے ویمنع رفدہ اپنے غلام کو کوڑے لگائے یعنی اپنے غلام کو مارے زیادہ مارے جانوروں کی طرح ویمنع رفدہ اور اپنے صدقات اور خیرات وغیرہ کو روک کے رکھے یعنی صدقہ اور خیرات نہ کرے. کھانا اکیلے کھائے غلام کو مارے یعنی اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادتی کرے اور یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات نہ کرے تو یہ برا شخص ہے تم میں سے یہ برے لوگ ہیں. رواہ رزی. وعن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة سی الملکہ فرمایا جو شخص اپنے غلام اور لونڈی کے ساتھ برائی کرتا ہے یعنی برا سلوک کرتا ہے کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. قالوا یا رسول اللہ الیس اخبرتنا ان هذه الامة اکثر الامم مملوکین و یتامی صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ آپ کی امت غلام لونڈی اور یتیموں کے اعتبار سے پچھلی امتوں سے بڑی ہوئی ہوگی یعنی پچھلی امتوں سے زیادہ اس امت میں غلام اور لونڈیاں ہوں گی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں غلام لونڈی اور یتیم بہت ہوں گے
تو کیا اتنی کثرت کی حالت میں سب کے ساتھ خوش خلقی کا برتاؤ کرنا ممکن ہوگا؟ تو صحابہ کا پوچھنا یہ تھا کہ سب کے ساتھ ہم کیسے برتاؤ کر سکتے ہیں خوش خلقی کا، بعض اوقات زیادتی ہو جاتی ہے۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم، جی ہاں، میں نے بالکل یہ کہا کہ میری امت میں غلام اور لونڈیاں زیادہ ہوں گی پچھلی امتوں کی بنسبت، لیکن فَاكْرِمُوهُمْ كَكَرَامَةِ أَوْلَادِكُمْ، تم ان کا ایسا ہی اکرام اور اعزاز کرو جیسے کہ اپنی اولاد کا کرتے ہو۔ تمہاری اولاد بھی تو زیادہ ہوتی ہے گھروں میں، تو تم ان کے اعزاز اور احترام کرتے ہو، ان کی عزت کرتے ہو، ان کی دیکھ بھال کرتے ہو، ان کا خیال رکھتے ہو، تو پھر غلاموں کا کیوں نہیں کر سکتے؟ غلاموں کا بھی اسی طرح اعزاز اور اکرام کرو، دیکھ بھال کرو جیسے اپنی اولاد کے کرتے ہو۔ وَأَطْعِمُوهُم مِّمَّا تَأْكُلُونَ، اور ان کو وہی کھانا کھلاؤ جو تم کھاتے ہو۔ قَالُوا فَمَا تَنفَعُنَا الدُّنْيَا، تو صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں دنیا سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، یعنی ہمیں دنیا میں فائدہ پہنچانے والی کون سی چیزیں ہیں؟ یہ تو غلام تو اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں فائدہ پہنچے، لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ الٹا ہمیں غلام کو فائدہ پہنچانا چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے، اس کو کھانا وغیرہ کھلانا چاہیے۔ تو پھر ہمارے فائدے کی چیزیں دنیا میں کیا ہے؟ غلام تو گویا ہمارے فائدے کی چیز نہیں رہی، بلکہ الٹا ہم نے اس پر خرچ کرنا ہے، تو ہماری فائدے کی چیزیں کیا ہیں دنیا میں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرسٌ تربطہ تقاتل علیہ فی سبیل اللہ ومملوک یکفیک فاذا صلی فہو اخوک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گھوڑا جس کو تم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے پالتے ہو، وہ گھوڑا جو اس کو تم اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے پالتے ہو، یعنی اس لیے پالتے ہو کہ اس پر میں جہاد کروں گا، یہ فائدے کی چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ وہ مملوک یکفی کا اذا صلی فہو اخوک، اور ایک غلام جو تمہیں کفایت کرے، یعنی وہ تمہاری دنیاوی امور کو انجام دیتا رہے تاکہ تم فارغ ہو کر آخرت کے امور کی انجام دہی کر سکو۔ اور اگر وہ غلام نمازی ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، تو وہ تمہارا بھائی ہے، یعنی اس کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرو۔ جب وہ نمازی ہے تو پھر نماز کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرو، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔